کائنات کے صحابی تھے، یہ مولا کائنات کے صحابی تھے، اور جب کربلا میں امام کے ساتھ آئے تھے تو یہ اپنی زوجہ کے ساتھ آئے تھے، اور جب زوجہ کے ساتھ آئے ہیں ظالموں نے ان کو شہید کیا ہے تو بیوی سے برداشت نہ ہو سکا، بیوی خیمے سے باہر نکل کر آئی اور پھر شبر ملعون کے غلام نے آپ کی زوجہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنی قربانی بھی دی اور ان کی زوجہ نے بھی حسین بن علی کے اوپر قربانی دی۔ ان کے بعد اب اس شہید کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے بھائی جناب حر کے ساتھ صبح عاشور حسین کی خدمت میں آئے تھے۔ میرے عزیزو، بھائی کا پشت پناہ ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے۔ ذرا یاد کرو جب عباس جیسا بھائی زمین کربلا پر گرا تھا تو حسین اپنی پشت پکڑ کے بیٹھ کے کہتے بھیا تمہاری موت نے حسین کی کمر توڑ دی۔ ایک بھائی جو حر کے ساتھ آیا، کان مسیب ابن یزید رعائی تھے، یہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے، بھیا تمہیں اپنے آقا کے اوپر جان کو قربان نہ کرو گے، میں بھی آقا زادوں کے اوپر اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اس کے بعد حر جب آئے تھے تنہا بھائی کو نہیں بلکہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئے تھے۔ کون بیٹا؟ حر بن حر یزید رعائی۔ اے میرے عزیزو، جب حر انہیں لے کر آئے تو حسین کی خدمت میں پہنچے، مولا کیا میری توبہ معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے بعد جو پہلا مطالبہ حسین سے کیا یہ کیا، اے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی قربانی پیش کروں۔ حسین نے کہا اجازت ہے لیکن میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے عزیزو، یہ جو تابوت جا رہا ہے، ارے جب اس بیٹے نے آپ کی آنکھوں کے سامنے حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا تھا اور حر اپنے بیٹے کے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسین بن علی پہلے ہی سے ان کے لاشے ان کے بیٹے کے لاشے پر ہے۔ ایک مرتبہ حر قدموں پر گر گئے، یہ مولا غلام زادے کا لاشا ہے۔ حسین نے سینے سے لگا کر کہا اے حر، ارے کئی جوان کا لاشا پورا باپ نہیں اٹھاتا۔ اے آقا، ارے جب 18 سال کا بیٹا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان کے بعد یزید ابن تثبیت علوی ہے، یہ بھی حسین ابن علی کے وہ جانثار اور وہ بہادر سپاہی ہے جنہوں نے حسین ابن علی کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ان کے بعد یزید ابن ابو شعثاء کندی ہے، عزیزوں ان کی تاریخ عجیب و غریب تاریخ ہے، مہاجر ہے، امام علی کے صحابی ہیں اور یہ تیر انداز سے تاریخ میں لکھا کربلا میں ان کے ترکش میں 100 تیر تھے۔ حسین کی خدمت میں آ کر کہا تھا مولا اجازت تو میرے لیے دعا کرو، آج کے دن میرا کوئی تیر خطا نہ کرے۔ اے میرے عزیزو، کوئی تیر خطا نہ کرے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، تو پھر جتنے انہوں نے تیر چلائے ہیں کوئی ایک تیر خطا نہیں کیا۔ ان کا ایک کام کہ جب حر نے آ کر امام حسین کے راستے کو روکا تھا، اللہ جانے فرض پر ہاتھ ڈالا تھا تو انہوں نے ہاتھ جوڑے حسین کی خدمت میں، اے آقا اگر آپ کی اجازت ہو میں اس سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اجازت دی تو اس وقت حر کے ضمیر کو جس جملے نے چھوڑا وہ جناب یزید ابن ابو شعثاء کندی کا جملہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں
وَأَطَعْتَ أَمَامَكَ فِي هَلَاكِ نَفْسِكَ، تو نے ایسے امام کی اطاعت کی ہے کہ جس کا سبب تیرا آخری انتظام جہنم ہوگا، پھر اس کے بعد کا وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّهَارَ، تو نے ذلت و رسوائی کو قبول کیا ہے، یہ موقع ہے ذلت و رسوائی سے نکل کر آ اور امام کی خدمت کر تو جو تجھے جنت تک لے جا سکے۔ یہ میرا عزیزو شاید یہی وجہ تھی جب حر نے صبح عاشور نے کہا تھا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، شاید ابو شاطا کا جملہ یاد آ رہا ہو، جنت کی طرف آ جا دوزخ کی طرف نہ جا۔ ان کے بعد دو بھائیوں کا ایک بھائی جناب قردوس ابن زہیر ابن حارث ہے، جو جناب مسلم ابن زجرہ ہے، جنہوں نے امام حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن کثیر ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جناب مقصد ابن زہیر ہے، جنہوں نے امام حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ شہید کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، جناب وہاں ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کربلا کے راستے سے ہی دوا سے ماں زوجہ اور خود جب ایک مقام پر رکے تو ماں نے کہا بیٹا یہ جو قافلہ نظر آ رہا ہے یہ ماؤں کی تربیت ہے۔ کیسی تربیت کی تھی بیٹا؟ اس زمانے میں میں نے ایسا مظلوم قافلہ نہیں دیکھا، جا میرے لال معلوم کر کے آئی کس کا قافلہ ہے۔ بیٹے نے ماں کا حکم سنا، آ کر خبر دی اماں یہ آپ کی رسول محمد عربی کا نوازا ہے، مجھ کو بتایا گیا کہ مسلمانوں نے اسے اپنے وطن میں نہ رہنے دیا۔ اے اللہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسی منزل کی طرف رواں ہے۔ یہ میرا عزیزو اس کے بعد فوراً مالک کا بیٹا اب میں اس قافلے کے ساتھ نہ چھوڑوں گی، میں اس قافلے کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ میرا عزیزو وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر کربلا میں آ گئی، اور جب عاشور کے دن قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ میرے لال کھڑا کیا دیکھ رہا ہے، جا حسین کے اوپر اولاد حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اما میں جاتا ہوں حسین اجازت، کل مختصر حسین سے اجازت ملی میدان کربلا میں آئے۔ یہ میرا عزیزو انتہا ہو گئی ظلم کی، بیٹے نے جب اجازت مانگی کربلا میں آئے، اس کے بعد پھر پلٹ کر آتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب پھر واپس جانے لگے جب ماں نے بھیجا تو زوجہ نے روکا، اور روکنے کے بعد جیسے ماں نے دیکھا کہا بیٹا زوجہ کی بات میں نہ آنا، فرزند رسول بہت مظلوم ہے، فرزند فاطمہ غریب ہے، اے میرے بیٹا اس غریب کی مدد سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ زوجہ نے ہاتھ چھوڑ دیے، میں اپنے شوہر کو روک نہیں رہی ہوں لیکن آقا حسین کی خدمت میں جانا چاہتی ہوں۔ آقا حسین کی خدمت میں آئی، کہاں سے وہاں تم تو جا چکے تھے، کہا مولا خود نہیں آئے یہ لے کر آئی، کا کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ کے سامنے مجھ سے وعدہ کرے کہ جب تک میں ان سے ملحق نہ ہو جاؤں یہ جنت میں نہ جائیں گے۔ حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوچے اے مولا مجھے آپ سے کچھ اور چاہیے، کیا چاہیے؟ مولا ارے شوہر کے شہادت کے بعد ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اے مولا ارے آپ کی بہن تو شہزادی ہے، رسول کے نواسے انہیں تو غلام نہیں بنائے۔ اے مولا اتنی اجازت دے دو کہ میں خیام زینبی میں چلی جاؤں۔ اے میرا عزیزو لو شوہر رخصت ہوا، میدان کربلا میں آیا، ظالموں نے اس حسین کے جانثار کو شہید کیا لیکن ظلم کی انتہا کر دی، ارے سر کو کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا، تو ماں نے اپنے بچے کے سر کو اٹھایا۔
دیتے ہیں پھر اسے کبھی واپس نہیں لیتے. اب ان کے بعد